بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے اور اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا جو کربلا میں پیش آیا تھا۔ حضرت حسین سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرات گرامی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا کربلا کے میدان میں، وہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا اور آج 10 محرم الحرام ہی ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا یا ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ صرف اس دن کو کچھ لوگوں نے جو دین کے دشمن ہیں، میں صاف صاف اپنی باتوں میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، میں اپنی بات جھجک کے ساتھ نہیں کہتا، میں بالکل نڈر اور صاف ستھری بات یہ کہتا ہوں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، واقعہ کربلا کا جو پیش آیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 خط بھیجے گئے تھے۔ کوفہ سے وہ خط روانہ ہوتے تھے، حضرت حسین کے پاس جاتے تھے، جاتے جاتے 12,000 خط ہو گئے تھے۔ حضرت حسین نے اپنے چند آدمیوں کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کا جائزہ لیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا تو وہاں کے لوگوں نے پہلے تو خوب استقبال کیا، وہاں کے لوگوں نے یعنی کوفیوں نے، لیکن پھر بعد میں ان کوفیوں نے ایسی دغا کھیلی، ایسی دھوکے بازی کی کہ وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا۔ ان کا نام تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ جو چند آدمی گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کے خط کی وجہ سے اور ان کی اطلاع پر جب وہاں پہنچے، راستے میں ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو وہ بھی میدان کربلا میں کوفہ میں پہنچے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی بہت سارے آدمی تھے۔ کل ملا کے بات یہ ہے، جب کربلا میں جو واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو ان کے ساتھ کتنے لوگ شہید تھے ان کی تعداد علماء نے لکھا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 71 تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 72 تھے۔ 72 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اور دوست وغیرہ 72 لوگ شہید ہوئے تھے، جن کو آج لوگوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے، بالکل بھلا دیا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی کتنے تھے جو باپ شریک تھے، یعنی ماں تو الگ تھی لیکن باپ سب کا ایک ہی تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 بھائی، حضرت حسین کو ملا کر 9 بھائی،
کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، لیکن کسی کی کوئی تاریخ پیش نہیں کی جاتی، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 بھائی جو شہید ہوئے تھے، ان میں نام کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے جو چھوٹے بھائی تھے محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے تھے محمد۔ یہ کس کے بیٹے تھے؟ بیٹے تو علی کے تھے، لیکن ماں کا نام کیا تھا؟ شیعہ لوگ، رافضی لوگ حضرت حسین کے ان بھائی کا نام کیوں ذکر نہیں کرتے؟ میں آپ حضرات کو بتاؤں، اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ اگر محمد کا نام ذکر کیا جائے کہ حضرت حسین کے یہ چھوٹے بھائی شہید ہو گئے تھے اور کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ہماری پول کھل جائے گی۔ پول اس لیے کھلے گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ میرے جیسی میری عادتیں ہیں، میری سیرتیں ہیں، میرے اخلاق ہیں، اگر میرے جیسے خوب سیرت اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری بھانجی ہے امامہ، تو ان سے شادی کر لینا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سالی کی بیٹی سے تو شادی ہو نہیں سکتی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد سالی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا تھا، یہ رائے دی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر تم میرے جیسے عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری بھانجی زینب کی بیٹی، حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کی بیٹی امامہ تھی، یہ بھی اللہ کے رسول کی نواسی تھی، دوتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے شادی کی تھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، تو ان سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا ان کا نام تھا محمد۔ تو یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ تو محمد الاوسط کا ذکر یہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بھائی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، کہ اگر ہم نے محمد الاوسط کا ذکر کیا تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت فاطمہ کی دوسری بہنیں بھی تھیں، کیونکہ رافضیوں نے اور شیعوں نے اس بات کا بھی ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی اکیلی بیٹی تھی، لیکن یہ بات ان کی زیادہ تر چلتی نہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کے جو 7 بیٹے اور شہید ہوئے تھے ان کا نام ذرا سمجھ لیجئے۔ شیعوں کے اور کافروں کے منہ پر زوردار تماچا لگے گا۔ ایک تماچا یہ لگے گا کہ ان کے بیٹے کا نام، حضرت علی کے بیٹے کا نام جو شہید ہوئے تھے ان کا نام تھا ابو بکر ابن علی۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا تھا ابو بکر، ایک بیٹے کا نام رکھا تھا عمر، ایک بیٹے کا نام رکھا تھا عثمان۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان بیٹوں کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میں نے اس لیے رکھا کہ حضرت ابو بکر کی جو صداقت تھی، جو وفاداری تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی محبت میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ عمر کیوں رکھا؟ عمر کے اندر اتنی عدالت تھی، اتنا انصاف تھا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان جو بھی معاملہ پیش آتا تھا، چاہے اپنے لوگوں کے درمیان جو معاملہ پیش آتا تھا، اس کو انصاف اور حق کے ساتھ تولتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور انصاف کی وجہ سے میں نے ان کا نام عمر رکھا۔ عثمان ان کی سخاوت کی وجہ سے، ان کے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ تو چوتھے بیٹے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا نام تھا عباس ابن علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا جعفر ابن علی، ایک بیٹے کا نام رکھا عبداللہ ابن علی، ایک بیٹے کا نام رکھا عبید اللہ ابن علی۔ یہ 8 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کربلا کے میدان شہید ہو گئے تھے۔ آخر میں، سب سے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، لیکن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا، صرف ان کے نام کو یاد کیا، اور حضرت حسین کے ساتھ جو 8 بھائی شہید ہوئے تھے ان کا ذکر کسی کی زبان پر نہیں ملتا۔ تاریخ میں تو ملتا ہے، کتابوں میں تو ملتا ہے،
لیکن جو حضرت حسین کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں انہوں نے آج تک اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے کہ حضرت حسین کے 8 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ تو بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا تھا بڑا ہی غمگین واقعہ تھا، مظلومانہ شہادت تھی، اور اسی طریقے سے حضرت حسین کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے، علی اصغر، علی اکبر شہید ہوئے تھے، اور حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حسن جو حضرت حسین کے بھائی تھے، حضرت حسن کے بیٹے بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی شہید ہوئے تھے، جعفر کے بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔ یعنی کہ کل ملا کے بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اور حضرت حسین کے دوست وغیرہ میں سے جو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کی مقدار، ان کی تعداد تقریباً 71 اور 72 تک پہنچتی ہے، لیکن کسی کی زبان سے نہیں نکلتے یہ الفاظ کہ حضرت حسین کے ساتھ ان کے 8 بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے۔ صرف اور صرف اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی شہرت کرنے کے لیے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر محبت دکھاتے ہیں، اور یہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے نسب کو، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کو، ان کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ قرآن کریم کی 10 پاروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی تھی۔ جس آدمی کا، جن لوگوں کا قرآن کریم کے بارے میں ایسا گمان ہو، اور جن کا قرآن کریم کے بارے میں ایسے وہم خیال ہو، تو بتائیے جو صحابہ کرام کے ساتھیوں سے محبت کے بجائے بغض اور دشمنی رکھتا ہو تو اس کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً جو صحابہ سے مخالفت رکھتا ہو، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہو، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، اور قرآن کریم کے مکمل نہ ہونے کا یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی الفاظ کو، اپنے باتوں کو بڑے تول کر کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کا دشمن ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو 4 کے بجائے 1 تسلیم کرنے والا ہو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب پر انگلیاں اٹھانے والا ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جتنی بھی موٹی موٹی باتیں تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 ہفتے سے ذکر کر دی تھی، لیکن یہ جو مختصر سی تھی اور بڑی اہم بات تھی، یہ بات بتانی بھی ضروری تھی، اور یہ بتانی ضروری اس لیے تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بھائی جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے، یہ بتانا ضروری اس لیے تھا کہ اس میں کچھ ہمارے لوگوں کی بھی کمی ہے کہ یہ ساری باتیں بتاتے نہیں ہیں، اور سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ان غداروں کی غلطی ہے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر شہید کروایا تھا کربلا کے میدان میں۔ وہ کوفہ کے لوگ تھے، اور انہی کوفہ کے ماننے والے آج کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ عذاب یہی نازل ہوتا ہے کہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ یہ کوئی حضرت حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی حضرت علی سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ تم نے حضرت حسین سے غداری کی تھی، اب تم قیامت تک اس عذاب کو بھگتتے رہنا، اپنے سینوں کو پیٹتے رہنا، اپنی کمروں پر چھریاں مارتے رہنا، اور یہ عذاب قیامت تک ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ لوگ ان کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اس لیے کہ بے عقل کے کانوں میں آواز ہی نہیں پڑتی، اس کو کیا سمجھایا جائے، کیونکہ ایک بدعتی ہوتا ہے اور ایک ایمان کا سودا کرنے والا ہوتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بدعتی بدعت کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور جو ایمان بیچنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر بھی، اللہ کے دین پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین پر بھی، ساتھیوں پر بھی تہمت لگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تہمت اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ لوگ
بھلا بتلائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہو، جو لوگ اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہوں، جو اس طرح کے کام کرتے ہوں، بھلا بتلائیے ان کا ایمان سے کیا تعلق اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ میں اپنی زبان سے صاف صاف کہہ دوں، کون لوگ کہتے ہیں؟ جو شیعہ ہے اور رافضی ہے، یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اگر یہ لوگ کافر مانتے ہیں، اگر حضرت عمر کو یہ لوگ کافر مانتے ہیں، ایک پوائنٹ کی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا تھا حضرت فاطمہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شادی کا مکمل خرچہ اٹھایا تھا، ولیمے کا مکمل خرچہ اٹھایا تھا، ان کے جہیز وغیرہ کا سارا خرچہ اٹھایا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جہیز کا جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے کیا جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا خطبہ نکاح پڑھایا۔ جب نکاح پڑھایا تو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر رہا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے نکاح پر ان کو گواہ بنایا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اور جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں کسی غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں ہوتی، نکاح میں کسی غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ لوگ حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو اگر یہ لوگ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا نکاح مکمل نہیں ہوا۔ تو اس لیے بزرگوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی گواہ بنایا تھا، عمر فاروق کو بھی گواہ۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، قرآن کے متعلق غلط الفاظ نکالے، نبی کی شان میں غلط الفاظ نکالے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے مقام پر پہنچا دے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں جو ایک تماشا نکلتا ہے، جو جلوس نکلتا ہے، اس کو وہ لوگ غم کا، پہلے تو غم کا جلوس نکالا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی تحریروں میں، ان کے پوسٹروں میں جشن بھی لکھا جانے لگا ہے۔ تو یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا ان کے اوپر عذاب ہے جو اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں کے دیکھنے سے بچیں، اپنے بچوں کو اس چیز سے روکیں کہ اس غلط چیز کو دیکھنے نہ جائے، کیونکہ اس چیز کا دیکھنا بھی حرام ہے اور اس چیز کا کرنا بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔